السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حج کی حقیقت سے متعلق ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج کیا ہے؟ ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے طفیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نقل کر کے ان کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنی استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور اپنے کو ان کے رنگ میں رنگنا مزید وضاحت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ایک شان ہے کہ وہ ذوالجلال والجبروت احکم الحاکمین اور شہنشاہ کل ہے، اور ہم اس کے عاجز و محتاج بندے اور مملوک و محکوم ہیں۔ اور دوسری شان اس کی یہ ہے کہ وہ ان تمام صفات جمال سے بدرجہ آدم متصف ہے جس کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ بلکہ صرف وہی محبوب حقیقی ہے۔ اس کی پہلی حاکمانہ اور شاہانہ شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس کی حضور میں ادب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہو۔ ارکان اسلام میں پہلا عملی رکن نماز اسی کا خاص مرقع ہے، اور اس میں یہی رنگ غالب ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی نسبت کے ایک دوسرے رخ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کی دوسری شان محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کا کھانا پینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑ لینا عشق و محبت کی منزلوں میں سے ہے، مگر حج اس کا پورا مرقع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے کے بجائے ایک کفن نما لباس پہن لینا، ننگے سر رہنا، حجامت نہ بنوانا، ناخن نہ تراشنا، بالوں میں کنگھی نہ کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، میل کچیل سے جسم کی صفائی نہ کرنا، چیخ چیخ کر لبیک لبیک پکارنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، اس کے گوشے میں لگے ہوئے حجر اسود کو چومنا، اس کی زر و دیوار سے لپٹنا اور آہوزاری کرنا، پھر صفا و مروہ کے پھیرے کرنا، پھر مکہ شہر سے نکل جانا، اور منا اور کبھی کا عرفات اور کبھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر جمرات پہ 12 کنکریاں مارنا۔ یہ سارے اعمال وہی ہے جو محبت کے دیوانوں سے سرزد ہوا کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسم عاشقی کے پنبانی ہیں۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری حج و عمرہ کے ارکان و مناسک ان کو قرار دے دیا۔ انہی سب کے مجموعہ کا نام گویا حج ہے۔ حج کی فرضیت۔ حج نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر حج فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک آگے جانے پر قادر ہو اور اپنے اہل و عیال کے مصارف واپسی تک برداشت کر سکتا ہو۔ حج کی فرضیت قرآن کریم سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کی فرضیت احادیث نبویہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم کر نہیں سکتے تھے۔ پھر فرمایا جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حج و عمرہ کی اہمیت و فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسری عمرہ تک اس گناہوں کا کفارہ ہے جو 2 عمروں کے درمیان سرزد ہو اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے جہاد سب سے افضل عمل ہے کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ مقبول فرمائے اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا حج کی نیکی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہے جس میں 60 طواف کرنے والوں پر 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔